الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج چونکہ منگل کا دن ہے اور منگل کے دن ہمارے مصنوع العلوم کا درس ہوتا ہے، اور آج کل جلد آخر یعنی دفتر ششم کا حصہ اول، اس کے بارے میں ماشاءاللہ بات چل رہی ہے۔ فرماتے ہیں تا نیندا یدم شامت از اثر، اے ہوا شاہ از مستا سرد تر، تاکہ تمہارا دماغ اس کے اثر سے پر نہ ہو جائے۔ ارے ان کی ہوا تو جاڑے سے بھی زیادہ ٹھنڈی ہے، ان کی صحبت غفلت پیدا کرتی ہے۔ یعنی انسان کا روح جب پرجوش ہو آخرت کے لیے تو اس کو گرمی سے مطلب جو ہے نا وہ کیا کر جو اس کا عبارت لی جاتی ہے، اور اگر غافل ہو آخرت سے تو اس کو سردی سے۔ تو لہٰذا یہاں پر وہ کنایہ ہے، کہتے تاکہ تمہارا دماغ اس کے اثر سے یعنی ان لوگوں کے اثر سے غافل نہ ہو جائے۔ چوں جمادن دو فسردہ تنی شگرف، می جہد انفاس شاں استلف برف۔ یہ دنیا دار لوگ روحانی حیثیت سے جمادات کی طرح بے حس اور افسردہ ہے، یعنی ان کو آخرت کا کچھ پتہ نہیں، آخرت کے بارے میں غافل ہے، احساس ہی نہیں۔ اگرچہ ان کے بدن اچھے خاصے ہیں، ان کے سانس گویا برف کے ٹیلے سے اٹھتے ہیں۔ یہ چونکہ ان کے باطن میں محبت حق کی گرمی اور طلب حق کا جوش نہیں ہے، اس لیے ان کے کلمات میں بھی افسردگی پائی جاتی ہے، جس سے سننے والے کے دل پر بھی افسردگی طاری ہوتی ہے۔ باطن کا یہ حال اور ظاہر دیکھو تو بڑے خوشحال نظر آتا ہے، جیسے کہ اللہ فرماتے وَإِذَا رَأَيْتُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، اگر تم کی ظاہری حالت پر نظر کرو تو ان کے بدن تم کو اچھے لگتے ہیں۔ چو زمیزی برف در پوشد کفن، تیغ خورشید حسام الدین بزن۔ جب تمہارے وجود کی زمین دنیا داروں کی صحبت کی برف سے کفن پوش ہو جائے تو حضرت حسام الدین کی صحبت کے تیغ آفتاب اس پر مارو۔ یعنی حضرت حسام الدین سے کاملین مراد ہے۔ برف اور کفن میں وجہ شبہ سفیدی ہے، نیز کفن پوش مردہ اور برف پوش زمین افسردگی پہ مشترک ہے۔ جس طرح آفتاب کی طرف سے برف ڈلنے لگتی ہے، اس طرح کاملین کی صحبت سے غفلت و افسردگی دور ہو جاتی ہے، لہٰذا ان کی صحبت اختیار کرنی چاہیے۔ یہ اصل میں کنایات ہیں، بعض حضرات اس کو گرمی سے ظاہر کرتے، بعض اس کو نورانیت سے ظاہر کرتے ہیں، جیسے اندھیرا، ظلمت، یہ مطلب نفسانیت ہے، اور نور جو ہے نا روحانیت ہے۔ اس طریقے سے گرمی یہ روحانیت ہے، اور افسردگی اور سردی جو ہے نا یہ نفسانیت ہے۔ تو اس نفسانیت کو میں تبدیلی تب آئے گی جب کامل لوگوں کی صحبت اختیار کی جائے گی، کیونکہ کامل لوگوں کی صحبت میں ان کا صحبت کی اثر سے یہ غفلت دور ہو جاتی ہے، نتیجتاً ان کو بھی فکر لاحق ہونے لگتی ہے کہ میرا بھی کیا ہوگا۔ ہی برارز شرک سیف اللہ را، گرم کنزا شرک این درگاہ را۔ ہاں، مشرق سے اس تیغ حق کو نکالو اور آفتاب سے درگاہ کو گرم کرو۔ درگاہ سے مراد زمین، ہستی، اور گرمی سے مراد جوش طلب اور محبت ہے۔ برف را خنجر زند آفتاب سے لہاری زد زگہا برتراب۔ وہ آفتاب حق صحبت عوام کے اثر کی برف پر خنجر مارے اور قلوب قاسیہ کے پہاڑوں سے گستی کے زمین پر پانی کے روئیں بہا دے۔ جس طرح آفتاب کی حالت سے پہاڑوں کی برف پگھل کر دریا کی شکل میں ویو نکلتی ہے، اس طرح صحبت کاملین قلوب قاسیہ پر وہ اثر کرتی ہے کہ قلوب کی رقت اجسام پر مؤثر ہو کر اشک بار کر دیتی ہے۔ ذاک لا شرفی ولا غربی سو، با منجم روز شب ہر بھی سو۔ اس حالت شدید کی وجہ سے وہ صحبت کاملین کا معنوی آفتاب طلوع ہونے کے لیے نہ مشرق سے منسوب ہے، نہ غروب کے ہونے کے لیے مغرب سے منسوب ہے، اور شب روز منجم کے ساتھ اس بات کی لڑائی رکھتا ہے کہ چرا جز من نجومی بے ہدا قبلہ کر دی ازلمی لئیمی و عما،
کہ تو نے مجھ کو چھوڑ کر بے ہدایت ستاروں کو اپنی نالائکی اور کوشش میں سے قبلہ کیوں بنا لیا؟ ہاں جی، ان ظاہری آفتاب مشرق مغرب سے منسوب ہے، مگر صحبت کاملین کا معنوی آفتاب چونکہ روحانی ہے اور روح غیر مادی ہونے کے سبب سے حیز و جہت سے منزہ ہے، اس لیے آفتاب شرقی غربی نہیں، اور ظاہری آفتاب سے اس معنوی آفتاب کے زیادہ مؤثر ہونے کی وجہ یہ ہے کہ مجردات میں اللہ تعالیٰ نے قوت زیادہ رکھی ہے۔ ناخوشتا آمد مقال آمی در نبے کے لا احب الآفلین، تجھ کو اس نبی میں یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قول پسند نہیں آیا جو کہ قرآن مجید میں مذکور ہے، انہیں ستاروں کو دیکھ کر فرمایا کہ میں چپ جانے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ اسفرح در پیش مہ بستی کمر زاہمی رنجی زون شق القمر من شق القمر، تو نے خوشی خوشی چاند کی حضور میں کمر خدمت باندھ رکھی ہے، اس لیے یہ آیت ون شق القمر سے تو رنجیدہ ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ سورہ قمر فرماتا ہے ایک طرف سات ون شق القمر، یعنی قیامت قریب آ گیا اور چاند دو ٹکڑے ہو گیا۔ اس میں آپ سے سب کے معجزہ شق القمر کی طرف اشارہ ہے، جس کا مفصل ذکر مع دلائل اشارہ کی جلد 2 میں گزر چکا ہے۔ نجومی کی رنجیدگی اس آیت سے بدرجی بدی وجہ متصور ہے کہ اس سے چاند کا ضعف ثابت ہوتا ہے، حالانکہ نجومی اس کو مؤثر بذات و متصرف مستقل سمجھتا ہے، نیز منجم فلسفی اجرام فلکی کی فعل کو محال سمجھتا ہے، اس لیے شق القمر کا واقعہ اس کے خلاف عقید ہونے کے بنا پر بھی باعث رنجیدگی ہے۔ اس طرح باقی ستاروں کے متعلق ارشاد ہے۔ یہ حضرت اصل میں مختلف طور پہ کنایات استعمال کرتے ہیں اور اس کے اندر بڑی معنی خیز باتیں سامنے آتی ہیں، جیسے اب یہ معجزہ والی بات ہے اور شق القمر اور ساتھ جو ہے نا مطلب یہ قرآن پاک کی آیت ہے ون شق القمر ایک طرف سات ون شق القمر، یعنی مطلب یہ ہے کہ جو انسان اس آخرت کی فکر سے بے خوف ہے تو وہ ان چیزوں کی پرواہ نہیں کرتا، لیکن جن کو وہاں کا خوف ہے تو وہ ایک ایک چیز میں ڈرتا ہے اور ایک ایک چیز میں اس میں جو وہاں کا ہوتا ہے جوش پیدا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر یہ فرماتے ہیں کہ چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، یعنی اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزہ شق القمر کی تو طرف اشارہ ہے، جس کا مفصل ذکر مع دلائل شرع کے جلد 2 میں گزر چکا ہے۔ البتہ نجومی جس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ اس سے زاہما رنجی زون شق القمر، یعنی تو اس سے رنجیدہ ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے جو ہے نا مطلب چاند ٹکڑے ہونے سے اس کا ضعف ثابت ہوتا ہے اور یہ اس کو مؤثر سمجھتا ہے نجوم میں، تو یہ جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ اس کو پریشانی ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے سامنے تو کچھ بھی نہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے تو کائنات بھی کچھ بھی نہیں، وہ کائنات کو آن کے آن میں ختم کر سکتا ہے۔ ہاں جی، تو لوگوں کو اسباب چاہے وہ ظاہری اسباب ہے چاہے باطنی اسباب ہے ان کا بڑی فکر ہوتی ہے، لیکن جو مسبب الاسباب ہے اس کے بارے میں ان کو جن کو فکر نہیں ہوتے تو وہ غفلت میں پڑے ہوتے ہیں۔ لہٰذا یہاں پر اس غفلت کا تذکرہ ہے کہ اس غفلت کو توڑنا چاہیے۔ منکری ایرا کی شمس قورت شمس پیش تست اعلیٰ مرتبت، اس طرح تو اس آیت کا بھی منکر ہے جس میں ارشاد ہے کہ سورج بے نور کیا جائے گا کیونکہ سورج تیرے نزدیک عالی رتبہ ہے، تو سورج پہ فدا ہے، حالانکہ اللہ کے سامنے تو یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ہاں جی، تو اس پر مطلب جو ہے نا وہ کیا کہتا ہے کہ کیسے ہوگا بھی نور۔ الستارہ دید تصریفی ہوا ناخوشت عائد اذن نجم الہوا، تو ہوائے موسم کا بدلنا ستارے سے سمجھا ہوا ہے، اس لیے تجھے یہ آیت شاق ہے جس میں مذکور ہے کہ قسم ہے ستارے کی جب وہ غروب ہو جائے۔ اصل میں حضرت کبھی کبھی عمومی اسباب جو ہوتے ہیں، عمومی یعنی عوام جن چیزوں کو سمجھتے ہیں ان کے ٹون میں بھی بات کر لیتے ہیں، جیسے بعض دفعہ نجوم والوں کی بات کرتے ہیں کہ اس میں یہ پلس میں یہ۔ اب دیکھو یہاں پر کیا فرما رہے ہیں، یہاں سارے نجوم کی رد کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں، سارے علم نجوم کی رد کر رہے ہیں کہ تو اس کو جو ہے نا مطلب سمجھ رہا ہے اس کے ذریعے سے، حالانکہ قرآن اصل ہے اور یہ ذنی چیزیں ہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔
یعنی صورت نجم کی سائد کی طرف اشارہ، و نجم اذا ہوا، اس کا مضمون نجم پر شاک ہونے کی وجہ کہ اس سے ستارہ کا منفعل متاثر ہونا ظاہر ہوتا ہے، جو کہ نقص ہے، اور یہ اعتقاد نجم کے خلاف ہے۔ باقی نفس غروبی نجم کا تو وہ بھی منکر نہیں، بس یہ ناگواری بات بار دلال کیا اور تصریف ہوا سے اگر ظاہری معنی ان ہواؤں کا چلنا مراد لے جائے تو اس کی توجیہ ہوگی کہ فلاسفہ طبعین کہ منجمین بھی اس کی ایک قسم ایک اس کی قائل نہیں کہ کواکب ہر کی حرکت سے ہوا میں تحلل آتا ہے اور اسی سے ہوا میں حرکت ہوتی تو تصریف بمعنی تاریک ہوگی۔ یہ اصل میں جو نجوم ہے نا سائنس کے ساتھ بھی لڑتے ہیں، مطلب ظاہر ہے چونکہ ان کی بہت پرانی باتیں ہیں نا، تو ان باتوں پہ گویا کہ ان کو ایمان ہوتا ہے، مطلب یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہی اصل ہے۔ تو آج کل اگر دیکھا جائے تو یہ تو جو ہوائیں چلتی ہے تو ٹمپریچر اور پریشر کے کمالات ہیں، زمین کا جو حرارت ہوتی ہے، زمین کا جو ہوا کا دباؤ ہوتا ہے اس کے حساب سے ہوائیں چلتی ہیں۔ کہیں پر ہوا کا دباؤ کم ہو جائے تو وہیں پر ہوا اس طرف آنے لگتی ہے، اور کہیں پر ہوا کا مطلب ٹمپریچر ہو جائے تو ہوا اوپر چلنے لگتی ہے، پھر وہیں سے وہ پھیلنے لگتی ہے۔ جیسے ہم نہیں کرتے، مطلب یعنی پانی جب ہم گرم کرتے ہیں کیتلی میں تو وہ کیسے چلتی ہے، مطلب جیسے آہستہ 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 مطلب جو ہے نا وہ گرمی شروع تو بلبلے سے آنے شروع ہو جاتے، پھر اس کے بعد وہ غلغلے شروع ہو جاتے ہیں، یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ پانی ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر سارا آپس میں مکس ہو رہا ہوتا ہے۔ تو یہ چیز مطلب ایک ہواؤں کا بھی ایسا ہے، ہوا بھی فلوئڈ ہے، یہ بھی فلوئڈ ہے، تو گرمی کے اثر سے وہ ظاہر مطلب ایک متحرک ہو جاتی ہے اور پھر وہ چلنے بھی لگتی ہے۔ تو سارے نظام باقاعدہ تو کیلکولیشنز کی ہوتی ہیں۔ تو یہ جو ہے نا وہ جو نجومی ہے وہ ان چیزوں کو سمجھتے تھے کہ یہ ان کے اثر کی وجہ سے ہو رہا ہے، بلکہ وہ تو جتنے بھی یعنی جس کو ہم تقدیر کہتے ہیں وہ تقدیر سارا ان ستاروں پر اس کا انحصار ہوتا ہے کہ فلاں ستارہ آ گیا تو اس کا ستارہ اگر یہ ہے تو اس پہ یہ ہو جائے گا، اس پہ یہ اثر ہوگا۔ اور یہ چیز اتنی زیادہ عام ہے کہ باقاعدہ بڑے بڑے عقلاء بھی جو ہے نا مطلب آپس میں اس پر بات کرتے بھائی آپ کا سٹار کون سا ہے، اور مطلب ظاہر ہے کہ اس کے ذریعے سے وہ کرنے لگتے ہیں۔ تو یہ علامہ اقبال نے اس پہ وقتی کسی ہے، ستارہ کیا تجھے تقدیر کی خبر دے گا، وہ خود ہی ہر گردش افلاک میں خوار و زبوں، مطلب وہ خود مطلب کسی اور کے کنٹرول میں، تو وہ مطلب کسی چیز کو کیا مطلب تبدیل کر سکتا ہے۔ خود مؤثر تر نباشد محزنا، اے بسا نانے کے ببر ار کے جہاں، چاند فائدہ رسانی میں یقین روٹی سے زیادہ مؤثر نہیں ہے، مگر یہ منجم بہتری روٹیاں رگ جان کو کاٹ ڈالتی ہیں۔ یعنی منجم کو چاند کی فائدہ رسانی پر اعتماد ہے، حالانکہ قرصنان کو دیکھو تو قرصماں سے زیادہ فائدہ رسانی میں کم نہیں ہے، بلکہ اس لحاظ سے کہ قرصماں کی فائدہ رسانی محتاج دلیل ہے اور قرصنان کی فائدہ رسانی بدیہی اور غیر محتاج دلیل ہے۔ مؤخر ذکر کو ترجیح حاصل ہے، بھئی ہم دیکھا جاتا ہے کہ ضرورت سے زیادہ روٹی کھائی جائے یا وہ کچی ہو یا جلی ہو تو اس کے کھانے سے فائدہ حاصل ہونے کے بجائے جان کے لالے پڑ جاتے ہیں۔ اس سے ظاہر ہے کہ روٹی میں فائدہ رسانی کی تاثیر بذات و بالاستقلال نہیں ہے، ورنہ وہ ہمیشہ فائدہ پہنچاتی، بلکہ کسی اور مؤثر کے تابع جو اپنے قدرت سے کبھی اس کو مفید بناتا ہے اور کبھی مضر۔ پر جب روٹی کسی بدید نفع چیز کا یہ حال ہے تو چاند کے بذات نفع ہونے کی کیا دلیل ہو سکتی؟ یہ جو مضامین ہے نا یہ میرے خیال میں نجوم کو سنانے چاہیے، مطلب جو ہے نا وہ خود مؤثر تر نباشت زہر عذاب، اے بسا آبا کے کردو تن خراب۔ زہرہ ستارہ پانی سے زیادہ مؤثر نہیں ہوتا۔ ارے پانی کا حال تو دیکھو، بہت سے پانی بدن کو تباہ کر دیتے ہیں۔ یعنی کمر کی کمزوری ثابت کرنے کے بعد زہرہ کی باری ہے، وہ بھی ایک ستارہ ہے، اہل نجوم کے اسلام میں وہ سعد اصغر ہے اور اس کے عقیدہ میں مؤثر خاص ہے۔ کمر کی کمزوری کا ثبوت روٹی کی سی بدیہی نفع چیز کی مضرت سے دیا تھا، تو اس کی مناسبت سے زہرہ کی کمزوری ثابت کرنے کے لیے پانی کو پیش کیا ہے، جو غذا میں روٹی کے ساتھ متلازم اور اس سے زیادہ محتاج ہے۔ چنانچہ فرماتے کہ یہ مفید چیز بھی بہت سے حالات میں مہلک و تباکن ثابت ہو جاتی ہے۔ چنانچہ پانی پیتے پیتے اچھو آ جائے تو بس زندگی کا خاتمہ ہوتا ہے، اس کی مقدار کثیر جسمانی بافتوں میں جمع ہو جائے تو مرض استسقاء پیدا کر لے، جو اکثر مہلک ثابت ہوتا ہے۔ اگر کوئی متنفس کے اندر غرق ہو جائے تو سانس کے گھٹ جانے سے مر ہو جائے، اگر جب پانی کا علم تو زہرہ ہمیشہ اور بے استقلال کے سے مفید ہوگا۔ میرے در جان تستو پند دوست، می زند برگوش تو بیرون پوست،
اس ستارے کی محبت تو تیری جان کے اندر گھس رہی ہے، اور محبوب حقیقی تارے شانوں کی نصیحت تیرے کان کے اوپر پوس کے باہر رہتی ہے۔ پند مادر تو نگیرد اے فلاں، پندی تو درمان گیرد ہم بداں۔ اے شخص، تیرے اندر ہماری نصیحت اثر نہیں کرتی، اس بات کو یاد رکھ کہ تیری نصیحت بھی ہم پر اثر نہیں کرتی۔ اہل باطل کے قول کو پند بطور مشاکلہ کہہ دیا، ورنہ پند نہیں ہوتا بلکہ بدخواہی ہوتی ہے۔ پند اورا، پند دوست کا ایک ہی چیز ہے، کیونکہ اہل اللہ کو جو کچھ فرماتے ہیں وہ سب تعلیمات الہیہ ہوتی ہیں، اہل اللہ اس کے مبلغ ہوتے ہیں۔ جز مگر بفتاح خاص آیت ز دوست، کہ مقالید السماوات آن اوست۔ مگر سوائے سل کے اس دوست حقیقی تعالیٰ شانوں کی طرف سے خاص کنجی تیرے طرف آ جائے، جس کی ملک میں تمام آسمانوں کی کنجیاں ہیں۔ یعنی پند دوست کو قبول نہ کرنے اور اس سے متاثر نہ ہونے کی وجہ ہے کہ ختم اللہ علی قلوبہم، اس مہر کو وہی اٹھایا اس بندش کو، وہی کھولے تو قبول حق کی توفیق ہو۔ مطلب یہ ہے کہ تمہیں اللہ جل شانہ کی بات تم سمجھ میں آئے گی جب تمہارے دل کا قفل کھلے گا۔ جب تمہارے دل کا قفل نہیں کھلتا تو آپ کے اوپر کوئی اچھی بات اثر نہیں کرے گی۔ تو اس کے لیے اللہ پاک نے رستے رکھے۔ مثال کے طور پر ایک رستہ تو یہ ہے کہ دعا کرے انسان، دوسرا رستہ ہے کہ توبہ کرے، تیسرا رستہ ہے کہ صحبت صالحین میں اختیار کر لے۔ ہاں جی، تو اس سے پھر وہ رستے کھلتے ہیں۔ یہ جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ دیا ہوا ہے ہر نماز میں پڑھنے کے لیے، ہر رکعت میں پڑھنے کے لیے، اس میں اہدنا الصراط المستقیم ہے نا۔ تو ہم بار بار اگر اس دعا کو کریں اور اس کو ہم سمجھیں کہ ہم دعا کر رہے ہیں، ابھی تو لوگ آموختہ پڑھ رہے ہیں نا، مطلب بس وہ ٹھیک ہے جی پڑھ لیا تو پتہ بھی نہیں چلا کہ میں نے پڑھ لیا۔ تو اگر آدمی واقعی اس کو سمجھ کر پڑھے، سمجھ کر پڑھنے کا مطلب ہے کہ اس کو پتہ ہو کہ میں مانگ رہا ہوں، یعنی اہدنا الصراط المستقیم کی تلاوت کے ساتھ اس کا جو مانگنے والا حالت ہے، مانگنے والی حالت وہ بن جائے، یہ دعا کی جو حالت ہے وہ بن جائے، تو پھر اللہ پاک رحم فرماتے اور واقعی چیزیں انسان کے اوپر کھول دیتے۔ بہت زیادہ یہ اللہ تعالیٰ نے نظام بنائے ہوئے، لیکن افسوس 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 ہمارا بالکل خیال نہیں ہوتا، اس طرف کبھی ذہن ہی نہیں جاتا۔ مثلا لوگ کہتے ہیں جی بالکل یہ عورتوں کے فتنہ اور یہ اس قسم کی بات وہ کرتے ہیں نا، تو یقیناً فتنے، اس پہ کوئی شک نہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا سکھائی ہے۔ دو باتیں، دعا اور ہمت۔ دعا پہ ہمت کو نہ ختم کرو، یعنی مطلب یہ کہ گویا کہ ہمت کو نہ چھوڑو کہ بس میں نے دعا کر لی تو بس اب ہمت کی ضرورت نہیں، بس خود سارا پہیہ چل جائے گا، نہیں، وہ مطلب یہ اپنے طور پہ مطلب مطلوب ہے۔ آپ یوں کہہ سکتے اگر دعا کا آنا ہے تو یہ پینا ہے، تو مطلب ظاہر کوئی ایک چیز کو بھی اب نہیں چھوڑ سکتے۔ تو یہ مطلب ظاہر کہ دعا کرنا ہے اور ساتھ ہمت کرنی ہے، تو ہمت آسان ہو جاتی ہے جس وقت دعا کرتے ہیں آدمی، مطلب ہمت کا اثر محسوس ہونے لگتا ہے اور انسان چل پڑتا ہے۔ تو جو مطلب دیکھیں نا مثال کے طور پر یہ میں دعا کرتا ہوں اللہم انی اعوذ بک من الفتنۃ النساء، اللہ میں عورتوں کی فتنہ سے پناہ مانگتا ہوں، اور واقعی دل سے میں مانگوں، یعنی ڈر کے مانگوں کہ کہیں میں فتنہ میں پڑ نہ جاؤں، یہ دعا مانگوں اور ساتھ میں ان اسباب کو اختیار کر لوں جو بچنے کے ہیں، بس آنکھ نیچے کر لوں، ایسی جگہوں پہ قصدن نہ جاؤں، اپنے آپ کو بچا کے رکھوں، تو اللہ پاک اس کو آسان کر لیں گے۔ ورنہ یقین جانیے کہ انسان اپنے آپ کو معذور سمجھتا ہے اور گناہوں میں پڑتا رہتا ہے، تو معذور نہیں ہے، کیونکہ جو بچ رہے والے ہیں وہ بھی تو انسان ہیں اور انہیں ذرائع کو استعمال کر رہے ہیں، جو ذرائع آپ کو بھی اویلیبل ہیں، صرف ان کے لیے تو نہیں ہے، آپ کو بھی میسر ہیں، آپ ان ذرائع سے کام لے سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو رستہ دیا ہوا ہے۔
جز مگر مفتاح خاص آیت ز دوست کہ مقالید السماوات آن اوست، مگر سوائے اس حالت کے کچھ دوست کی طرف سے خاص کنجی طرف آ جائے جس کی ملک کو تمام آسمانوں کی کنجی ہے. یعنی پند دوست کو قبول نہ کر دے اور اس سے متاثر نہ ہونے کی وجہ کہ ختم اللہ علیہ قلوب میں اس عمر کو وہی اٹھائے اور اس بندش کو وہی کھولے تو قبول حق کی امید ہو. ای سخن ہم چو ستارہ استو قمر لے کبے فرمان حق نہ دہد اثر. یہ کلام جس کے اوپر پند دوست کا تھا ہدایت میں واقعی ستارہ اور چاند کی مانند ہے، لیکن حکم حق کے بغیر وہ اثر نہیں کرتا. ستارہ و قمر کی مسافر کو راہ راست کانا ظاہر ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ. لیکن جس طرح ستارہ حکم حق کے بغیر ہدایت نہیں کرتے بلکہ بعض اوقات اس سے مسافر کو دھوکہ ہو سکتا ہے، اس طرح کلام حق بھی حکم حق کے بغیر ہدایت نہیں بخشتا بلکہ بعض اوقات کچھ فہم لوگ اس سے گمراہ ہو جاتے ہیں. يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا. اس طرح جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں یہ بھی جیسے قرآن بہت سارے لوگ کے لیے ہدایت ہے، بہت سارے لوگ اس سے مزید گمراہ ہو جاتے ہیں. اس طرح اولیاء اللہ کا ساتھ بھی ہوتا ہے کہ اگر اولیاء اللہ کے ساتھ آپ نے اپنی دنیائی مقاصد کے لیے دشمنی کر لی تو اپنے آپ کو تباہ کر دو گے، اپنے رستے بنا دو گے تباہی کے. اب اس وقت ان کے پاس نہ ہونا آپ کے لیے مفید تھا مطلب ظاہر ہے وہ کیونکہ یعنی اگر ہیں اور اس کا خیال نہیں کرتے آپ تو پھر نقصان ہو جائے گا. اس وجہ سے بہت اہم بات ہے، نسبتوں کی قدر کرنے سے جس طرح فائدہ ہوتا ہے اس طرح نسبتوں کی ناقدری سے نقصان ہوتا ہے. اگر قرآن کو دل میں لانے سے آپ کو فائدہ ہوتا ہے تو قرآن کی بے ادبی سے نقصان ہوتا ہے. ہاں جی، مطلب یہ کہ تو اللہ پاک کے وہ ہیں مطلب دینے کے بھی راستے، اور پھر اگر کوئی اور غلط راستہ اختیار کر لے تو پھر اس سے تباہی بھی ہوتی ہے. ابو جہل کی مصیبت میں یہ اضافہ ہو گیا کیونکہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کی، گستاخی کی. اور بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہاں پہنچ گئے. ای ستارہ بے جہت تاثیریو می زنت برگو شہائے وحی جو. یہ فیوز روحانیہ کا ستارہ جو لا شرق ولا غرب ہونے کی وجہ سے کوئی خاص جہت نہیں رکھتا، ایسے کانوں پر اثر ڈالتا ہے جو وہی سننے کے طالب ہیں، یعنی ہدایت کے طالب. میں ان کے حضور ہوں. ہاں جی، جو سیدھے ہو راہ وہ راہ چاہتا ہوں. ہاں جی، تو جو ہدایت کے طالب ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے دیتے ہیں، ان کے لیے بنا لیتے ہیں. اب تو اللہ اس طرح جاری کو انہی لوگوں کی ہدایت بخشتا ہے جو جویائے ہدایت ہو. چنانچہ فرمایا وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقِّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرًا لِلْمُؤْمِنِينَ. ان قصوں کے ضمن میں ایک تو جو حق کی بات تھی وہ تمہارے پاس پہنچی، اس کے علاوہ مسلمانوں کے لیے نصیحت و یاد دہانی بھی تھے. اس لیے یہ يدل بھی میں اگر شاد وما يدل بھی للفاسقین الذين يقودون اضل من بعد ميثاقه ويقتلون ما امر الله به يصلح ويفسدون في الارض اولئك هم الخاسرون. اس سے گمراہ کرتا ہے تو ان بدکاروں کو ہی جن کا عہد اس کے پکا کیے پیچھے چھوڑ دیتے ہیں اور جن تعلقات کے جوڑ رکھتے خدا نے فرمایا اس کو قطع کرتے ہیں، ملک میں فساد پھیلاتے ہیں، یہی لوگ آخر کا نقصان اٹھائیں گے. غلط اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کو ہدایت بخشتا ہے اور جو ہدایت ہو وہ اور انہی لوگوں کو گمراہ کرتے جو مائل و فسق اور خدا کے اچھے قانون. یہ فیوز روحانیہ کا ستارہ اہل صلاحیت کے کانوں تک جو مؤثر بات پہنچاتا ہے وہ یہ ہے. یعنی جو لوگ ہدایت کے طالب ہیں ان کے لیے اللہ نے ذرائع بنائے ہیں، تو ان ذرائع سے استفادہ حاصل کر کے وہ ہدایت حاصل کر سکتے ہیں. جیسے قرآن بھی ہدایت ہے، اہل اللہ بھی ہدایت ہے، ان کے ذریعے سے ہدایت حاصل کیا جا سکتا. کی بھی آئید از جہتا بے جہاد تا ندراند شمارا گرگماد. کہ طالب تم جہت یعنی عالم اجسام سے نکل کر بے جہت یعنی عالم ارواح کی طرف چلے آؤ تاکہ تم کو موت کا بیڑیا لاک نہ کرے. مدعا ہے کہ تم عالم ارواح کی طرف متوجہ رہو یا بزرگوں کے ارواح سے فیض حاصل کرو یا اپنی ارواح کی اصلاح کرو تاکہ وہ تم کو روحانی زندگی حاصل ہو جس پر کبھی فنا تاری نہیں ہوگی. آگے اس ستارہ بے جہت کی فضیلت کا ذکر ہے. عالم ارواح ایک وسیع دنیا ہے.
بہت وسیع دنیا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ جو اپنے روح کو جسم سے مطلب گویا کہ آزاد کر لے تو ان کے لیے پھر عالم ارواح کا دروازہ کھل جاتا ہے، اور پھر اس کے ذریعے سے اللہ پاک اس کی رہنمائی فرماتے ہیں. مثال کے طور پر عالم ارواح کے جو حضرات ہوتے ہیں جو وہاں پر ہیں، ان سے کسی کے ساتھ مناسبت ہو جائے تو ادھر سے وہ چیزیں آنی شروع ہو جاتی ہیں. کیسے آتی ہے تو اللہ کو پتہ ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، لیکن ہر ایک کے لیے اللہ پاک کوئی نہ کوئی رستہ بنا لیتے ہیں. تو وہ باقاعدہ ایک پوری دنیا ہے. ایک بزرگ تھے، ان کو لوگوں نے مجبور کیا مناظرے پر، حالانکہ وہ نہیں کرنا چاہتا تھا. جب مجبور کیا تو بیٹھ گئے تو اب جو لوگ سوال کر رہے ہیں تو جیسے عجیب جو اگر مطلب یہ کہ فقہ کے لحاظ سے تو بھی بڑے عجیب جوابات دے رہے ہیں، اگر عقلی باتیں ہیں تو وہ بھی بڑے عجیب جوابات دے رہے ہیں. تو یہ لوگ حیران تھے کہ ان کے پاس یہ علم کہاں سے آ گیا. تو کسی اپنے یعنی دوست نے پوچھا کہ حضرت یہ کیا بات تھی. انہوں نے کہا میں نے اللہ پاک سے درخواست کی، اللہ پاک امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اس طرف جو ہے نا وہ منصور مطریدی رحمۃ اللہ علیہ کو بھیج دیا. بس وہ جب فقہ کے بارے میں سوال تھا تو مجھے جواب امام حنیفہ رحمۃ اللہ دیتے، اور اگر اس کے یعنی علم کلام کے بارے میں ہوتا تو مجھے وہ جواب دیتے. بس میں ان کو بتاتا رہتا تھا. اب ظاہر مطلب اللہ پاک کے در ہے جو جس کے لیے کھولے. خیر یہ تو ذرا پرانے واقعہ ہے. اب جدید واقعہ بتاتا ہوں. یہ باقاعدہ لکھا ہے اس میں ارواح ثلاثہ میں. دیوبند کے ایک طالب علم تھے، لیکن تھے ذرا مطلب غبی قسم کے تھے، مطلب یعنی کہ اتنے زیادہ تیز نہیں تھے، لیکن اس طریقے سے وہ کورس انہیں پورے کر لیے. تو استاذ ان کے بارے میں بڑے فکر مند تھے کہ پتہ نہیں کیسے کام چلائے گا یہ. تو ان کے 2 کلاس فیلو تھے نا، انہوں نے کچھ عرصہ کے بعد راستے میں ان کا جگہ آتی تھی، انہوں نے کہا چلو جا کر ان سے مل لیتے ہیں کہ کس حال میں. تو وہاں پر جب گئے تو لوگوں سے پوچھا کہ وہاں پر فلاں مولوی صاحب ہے. تو ان کے تو کلاس فیلو تھے، تو انہوں نے تو القاب اور آپ کے ساتھ نہیں کہا. جیسے کسی کو کہے فلاں تحفت اللہ صاحب ہے تو اب تحفت اللہ صاحب تو ان کے لیے تحفت اللہ، لیکن وہ لوگ تو ان کو بہت بڑا سمجھ رہے ہوئے تھے، اور یہ بہت تو غصہ ہو گئے. کہتے آپ ان کے نام اس طرح لیتے ہو. انہیں کہ کیا بات ہے، کہتے وہ تو اس علاقے کے بہت بڑے عالم ہیں. تو ان کو حیرت بھی ہو گئی کہ آپ پتہ نہیں یہ چڑھ رہے ہیں یا پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں، لیکن بہرحال کہتے جا تو رہے ہیں تو پتہ چل جائے گا. تو وہاں گئے تو واقعی ان کی بڑی شان تھی. تو خیر وہ تو بڑے خوش ہوئے ان کے آنے پہ، کلاس فیل ہوتے. پھر رات کو نے کہا بھئی یہ کیا بات ہے، آپ کا تو معاملہ اس طرح تھا. تو ہمیں معلوم. کہتے بالکل آپ صحیح کہتے، میں ایسے ہی ہوں. تو انہوں نے کہا پھر یہ کیا ہے. کہتے بس اللہ کا فضل. کیسے. کہتے ہوا یہ کہ میں جب ادھر آیا تو یہ لوگ سادہ لوگ ہیں، تو انہوں نے کہا تھا مطلب یہاں کے جو دوسرے غلط یعنی وہ عقیدے کے جو لوگ تھے نا، انہوں نے ان کو تنگ کیا تھا. تو یہ ان کو کہتے تھے کہ بھئی ہمارا مولوی صاحب دیوبند سے پڑھ کے آ رہا ہے، وہ جب پڑھ کے آئے گا تو ہم آپ کے ساتھ ان کی بات کرائیں گے. تو کہتے یہ لوگ تو سارے میرے انتظار میں تھے کہ میں آؤں گا تو میں ان سے مناظر کروں گا، اور مجھے تو کچھ آتا نہیں تھا. تو انہوں نے کہا جی ہم نے تو مناظر تو یہ بھی کیا ہے آپ کے آنے سے پہلے، اس طرح جو ہے نا مطلب ہے کہ وہ مناظر کرنا ہوگا آپ کو. کہتے میں تو بہت سٹ پٹا گیا، اللہ پاک سے دعائیں شروع کی، رونا گڑ گڑانا شروع کر لیا. کہتے جب مناظر کا وقت آ گیا ان کے لوگ آ گئے بڑے بڑے، ہاں جی. تو میرے سامنے بیٹھ گئے. تو کہتے ایک طرف سے ایک صاحب تشریف لائے جو دیہاتی ٹائپ تھے، دھوتی باندھے ہوئے، اور میں کہا پہ ہاتھ رکھا فکر نہ کرو، جواب میں بتاؤں گا آپ بتاتے رہے، جواب میں بتاؤں گا آپ بتاتے رہے. تو خیر ایسا ہوا کہ اس کے بعد سوال جواب شروع ہو گیا، اور حضرتوں کو بتاتے تو رہے جواب
دیتے تھے. وہ حیران ہو گئے کہ بھئی یہ تو بہت بڑا علامہ ہے. بس کچھ ہی دیر کے بعد وہ سرنڈر کر کے کہتے جی ہمیں پتہ نہیں تھا کہ آپ اتنے بڑے علامہ ہیں, بس ہم آپ کے شچین آئندہ کے لیے ہم جو ہے نا توبہ کرتے ہیں تمام چیزوں سے. تو بس پورے مجمع کے اوپر ایک بروب وہ داغ بیٹھ گیا, اور پیچھے دیکھا تو وہ بزرگ غائب تھے جن نے اسے کہا تھا کہ آپ فکر نہ کریں. بڑے حیران تھے کہ یہ کون تھے. تو کہتے مجھے ابھی تک پتہ نہیں چلا کہ یہ کون تھے. انہوں نے کہا چلو کہ ہم مطلب مدرسے سے بات کر لیں دیوبند سے. تو دیوبند وہ گئے تو انہوں نے سارا واقعہ بتایا. تو انہوں نے پھر ان کو بلایا. انہوں نے کہا کہ اس کی نشانی بتاؤ کہ وہ کس قسم کے تھے. تو جتنی نشان بتائی تو بعد میں آئے تھے نا, تو یوں مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ. تو لوگوں نے کہا کہ تو شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تو مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ تھے, لیکن وہ تو فوت ہو چکے تھے. تو سارے فوت ہونے کے بعد مطلب کی بات ہے نا یہ. تو اس طرح اللہ جل شانہ بعض حضرات سے کام لیتے ہیں. اگر دنیا میں کام لیتے تو عالم ارواح میں بھی کام لیتے ہیں, اور جن کے ذریعے سے جن کے ساتھ ان کا رابطہ کروا دیا جاتا ہے تو ان کو باقاعدہ ان سے فیض ملتا ہے. یہ بہت بڑی دنیا ہے. مطلب یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ مطلب یعنی فیض کا پورا بڑا خزانہ ہے. اب مجھے بتاؤ مولانا قاسم نانوتوی نے پوری زندگی میں جتنا سیکھا تھا اس کے پاس اب بھی ہے نا, وہ تب بھی موجود ہے. تو اب ظاہر ہے مطلب جو جن کے ساتھ ان کا رابطہ ہو گیا تو ان کو تو سارے علوم ٹرانسفر ہونا شروع ہو جائیں گے. یہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یا دوسرے حضرات ہیں, تو وہ علوم تو مستقل ہے, مطلب وہ ختم تو نہیں ہو جائیں گے ان کے ساتھ, کیونکہ تو عالم ارواح ہے. عالم ارواح میں تو چیزیں ختم نہیں ہوتی. تو یہ مطلب بات ہے کہ بہت بڑی دنیا ہے. لیکن بہرحال ایک تو جو اس کو مانتے نہیں ان کو کیسے حاصل ہوگا. سب سے پہلے تو بات یہ ہے. اور جو مانتے ہیں اس کے لیے ایک الگ یعنی قلبی تعلق بھی چاہیے, یعنی جو اس چیز کو کھینچے. کیونکہ تو روحانیت کے ذریعے سے ہو سکتا ہے نا, جسمانیت کے ذریعے تو ہے نہیں, روحانیت کے ذریعے سے ہو سکتا ہے. تو اس وجہ سے ہمیں جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ ان ذرائع سے انکار نہیں کرنا چاہیے. اگر اللہ پاک نے قسمت میں لکھا ہے کسی کے, اور کسی کو اگر اللہ پاک نصیب فرما دیتے ہیں تو ان کو خود ہی پتہ چل جائے گا. ورنہ جو بزرگوں کے مطلب جن تجربات ہیں, تو اب ظاہر ہے اگر ہستانوی رحمۃ اللہ اپنے واعظ میں یہ بات کر لیتا ہے, اور اگر الفاظ ثلاثہ والے اس پہ لکھ لیتے ہیں اور اس قسم کے اور حضرات, تو یہ کوئی ویسے تو نہیں گپ شپ کے طور پہ لکھ سکتے. تو آخر کوئی بات تو ہوتی ہے. یعنی خواب کا تو قصہ کافی مطلب پرانا ہے کہ خواب کے ذریعے سے تو اللہ تعالیٰ جو رہنمائی کرواتے ہیں لوگوں کے ذریعے سے, وہ تو زندوں کے ذریعے سے بھی ہوتا ہے. ضروری نہیں کہ اس زندہ کو پتہ بھی ہو, لیکن اس کی صورت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کسی کو پیغام پہنچا دیتا ہے. بہت سارے لوگ مجھے کہتے ہیں کہ ہمیں نے آپ کو خواب میں دیکھا اور آپ نے مجھے یہ بتایا اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا. حالانکہ مجھے تو علم بھی نہیں ہوتا, مجھے تو پتہ بھی نہیں ہوتا. میں تو اس پہ قسم بھی کھا سکتا ہوں بھئی یہ میں نہیں تھا, مجھے تو علم ہی نہیں ہے. لیکن وہ چیز نہیں ہے اس کا میں نہیں کہہ سکتا, کیونکہ وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو اللہ پاک کی طرف سے جو چیز جو بھی آئے, جس کے پاس آئے اور جس طرح بھی آئے, تو اللہ تعالیٰ تو سب کچھ کر سکتے. بس میں بنیادی بات جو ہے وہ یہ کہ نظر اللہ پر ہو پھر سب کچھ ہو سکتا ہے, اور نظر انسان پر ہو تو پھر کچھ بھی نہیں ہو سکتا. گڑبڑ یہاں ہو جاتی ہے کہ لوگوں کی نظر انسان پر ہو جاتی ہے. اب مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ اپنے ارادے سے آ سکتے کسی کے پاس, زندگی میں نہیں آ سکتے, موت کے بعد کیسے آ سکیں گے؟ تو اللہ پاک نے چاہا نا کہ وہ آئے تو آئے. تو اسی طریقے سے مطلب جو بھی بڑے سے بڑا بزرگ کیوں نہیں ہے, وہ اللہ جل شانہ کے ارادے کا پابند ہے. بلکہ وہاں تو حجاب ختم ہو جاتا ہے نا, تو وہاں تو ان کو خود پتہ ہے کہ ہم خود کچھ نہیں کر سکتے.
جو اللہ پاک نے. اگر کسی کو اللہ نے اختیار بھی دیا ہے تو ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اللہ نے دیا ہے, تو اس کا اپنا نہیں سمجھتے. تو وہاں پر بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوتا, یہاں پر بھی جو ان کے ساتھ تعلق رکھنے والے ہوتے ہیں ان کو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. مسئلہ ان کو ہی ہوتا ہے جن کی نظر انسان پر ہے, جو سمجھتا ہے کہ انسان کر رہا ہے. تو جب انسان کر رہا ہے تو انسان تو محدود ہے, اس کے قوا محدود ہے, اس کے ذرائع محدود ہیں, وہ اس سے آگے پیچھے نہیں ہو سکتا. اس لیے جسمانیت کا اصطلاح کی ہے حضرت نے. جب جسم کی بات ہے, دیکھو نا, یہ طالبو تم جہت یعنی عالم اجسام سے نکل کر بے جہت یعنی عالم ارواح کی طرف چلے آؤ تاکہ تم کو موت کا بھیڑیا ہلاک نہ کرے. تو اگر ظاہر ہے مطلب اگر تم یعنی جسم کی طرف متوجہ ہو تو جسم تو محدود ہے, جہت اور حیض مطلب وہ جتنا جگہ وہ گھیرتی ہے وہ تو انسان کے جسم, اس کے ساتھ مثال کے طور پر میں اس دیوار کے اندر نہیں گھس سکتا, دروازے کی طرف جاؤں گا, روح کے لیے اس کی کوئی بات نہیں. یہ بعض لوگ پہ موت کے وقت منکشف ہو جاتے ہیں عالم ارواح, اور وہ اس کی بات بھی کرتے ہیں. اس ہمارے ایک ساتھی ہیں, ان کی والدہ جو تھی وہ بہت بیمار تھی, تو آخر وقت میں ان کا یہ تھا کہ وہ اپنے شوہر کی بات کر رہی تھی اور اپنے جو مطلب سسر کی بات کر رہی تھی. کہتے ہیں کہ وہ مطلب وہ آ گئے ہیں, وہ فوت ہو گئے تھے نا, تو وہ کہتے ہیں میں نہیں جانا چاہتی, وہ مجھے بلا رہے ہیں, میں نہیں جانا چاہتی. تو ان کے گھر والوں نے سارے دروازے بند کر لیے. کہتے ہم نے دروازے بند کر لیے کہ نہیں آ سکتے. کہتے وہ تو ہوا سے آتے ہیں, وہ تو دروازے سے تو نہیں آتے, وہ تو ہوا سے آتے ہیں, کیونکہ ظاہر وہ ارواح تھے. تو ارواح کا مسئلہ تو یہ نہیں ہوتا نا کہ وہ دروازے سے ہو کے آئیں گے. تو وہ کہہ رہی تھی مطلب یہ آج کل کی بات ہے, کہتی جو ہے نا وہ تو ہوا سے آتے ہیں, وہ تو دروازے سے تو نہیں آ رہے. تو اس طرح یہ ہوتا ہے کہ جو عالم ارواح ہے وہ جہت سے اور حیث سے پاک ہے, وہ ان کا یہ معاملہ نہیں ہوتا. جبکہ جو اجسام ہے وہ ان چیزوں کا پابند ہے. تو حضرت فرماتے ہیں کہ تم جو ہے نا عالم ارواح کی طرف متوجہ ہو جاؤ, اور اگر نہیں ہے تو پھر بزرگوں کی ارواح سے فیض حاصل کرو. بزرگوں کی ارواح سے فیض حاصل کرنے کا ایک راستہ ہے, اور وہ ضروری نہیں مطلب ظاہر سب کے لیے نہیں. مثال کے طور پر ایک شخص ہے, وہ کرتا ہے, تو اگر اللہ پاک نے اس کی قسمت میں لکھا ہے اور اللہ پاک نے اس کو یعنی اس کے اندر وہ صلاحیت رکھی ہے, تو وہ شروع ہو جائے گا. اور وہ ہے اصال ثواب. اب آپ جس بزرگ کے لیے اصال ثواب کرتے ہیں تو ادھر سے تو راستہ بن رہا ہے نا, مطلب ادھر سے, اب ادھر سے کا راستہ اگر اللہ پاک نے کر لیا تو وہ ہو جائے گا. ہاں جی, اصال ثواب یعنی یہ درود شریف جو ہم پڑھتے ہیں یہ ویسے نہیں جا رہا, باقاعدہ ایک پوری طریقے سے جاتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی پھر توجہ ہوتی ہے. ہمارے ایک مدرسہ ہے بنات کا, وہاں سے بہت درود شریف پڑھا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو فضل کیا ہے تو کافی درود شریف پڑھتے ہیں, بہت اصال ثواب کرتے ہیں ماشاء اللہ. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو وہ ان کے جو بچیاں طالبات ہیں ان میں سے کئی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. ہاں جی, اور انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور یہ فرمایا کہ ہم آپ لوگوں سے ملنے کے لیے آئے ہیں. ہاں جی, اور عجیب عجیب باتیں ان کو بتائیں, مطلب مختلف چیزیں. دیکھیں آپ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کے لیے مشکل تو نہیں ہے, لیکن ان میں چونکہ اخلاص تھا, وہ درود شریف ہمارے سلسلے میں اس کے تو ہے الحمدللہ, تو اخلاص کی برکت سے وہ مؤثر ہو گیا, کام چل گیا ان کا. تو
درود شریف تو خیر ایک پیٹنٹ طریقہ ہے نا، مطلب اللہ پاک نے ہمیں دیا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم. باقی بزرگوں کے لیے احسان ثواب کا طریقہ ہے. ہاں جی. اور احسان ثواب کے ذریعے سے ان کے ارواح کے ساتھ اگر اللہ چاہے تو رابطہ ہو سکتا ہے. اگر اللہ چاہے والی بات بہت اہم ہے، اس کو بریکٹ میں دینا پڑتا ہے، ورنہ پھر یہ کہ لوگ گڑبڑ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ تعالی ہم سب سے راضی ہو جائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون.